پاس اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. ہمارے پاس خود اس کی قیمت نہیں ہے. ہم بازار میں وہ چیز بیچ رہے ہیں جس کے خریدار خود ہم بننا نہیں چاہتے. ہمارے پاس قیمت نہیں ہے اس کی. کل سے آپ اگر 200 بڑھا دیں، فیس 200 کر دیں، تو کیا ہوگا؟ بچے آدھے ہو جائیں گے. نہیں پڑھنے لگے ہمارے کو، قرآن بھی بیچ ڈال رہے ہیں. سینکڑوں طرح کی باتیں ہو جائیں گی. یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ افراد ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوئے جو خاندان پر نہیں، محلے پر نہیں، پورے عالم پر اثر انداز ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے واسطے اونٹنیاں جو خریدی تھی وہ اپنی ذاتی پیسوں سے خریدی تھی، 800 درہم میں. عبداللہ بن اریقط، عامر بن فہیرہ، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 نفر پر مشتمل قافلہ جو روانہ ہوا تھا 2 اونٹنیوں پر، وہ دونوں اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی اور سب کچھ لگا دیا تھا. ان کی بیٹی اسما کہتی ہیں کہ میرے دادا ابو قحافہ نابینا تھے. میرے والد کے چلے جانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تیرے باپ نے کچھ چھوڑ کر گیا؟ تو گھر میں کچھ نہیں تھا. کنکریاں میں نے محراب میں رکھ کر اس پر کپڑے ڈھانک کر دادا کا ہاتھ گھما کر بتایا تھا کہ ہاں یہ چھوڑ کر گئے. گھر میں کچھ نہیں تھا. ہمارا چونکہ اس پر لگ نہیں رہا ہے اس لیے وہ اثرات نہیں آ رہے ہیں، اور چونکہ ہم نے اس کو ایسا سمجھا نہیں ہے کہ جس پر لگایا جائے، اس لیے ہم اس پر لگاتے نہیں. ورنہ رکشہ چلانے والے 30,000 اور 50,000 کی فیس بھرتے ہیں. ایک سادہ عام انسان 80 ہزار روپے کی فیس بھرتا ہے، قرآن کریم کے لیے نہیں. حالانکہ قرآن کی تاثیر ہے. سارے ریموٹ قرآن والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. اوکھلا دلی میں ایک صاحب رہتے ہیں. ان کے پاس ایک ہمارے یہاں پردھان منتری گزرے ہیں جو پائلٹ تھے. انہوں نے نمبر دیا تھا کہ علی میاں صاحب کو دے دینا کہ اس پر براہ راست مجھ سے بات ہوئی. علی میاں کی ان سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ اوکھلا کے فلاں صاحب کے ہاتھ سے میں نے نمبر بھیجا تھا، آپ نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا، مجھے بہت انتظار رہا. تو علی میاں نے انکار کیا کہ مجھے کوئی نمبر نہیں ملا. تو انہوں نے کہا اس کے بعد تو انہوں نے مجھے کئی مرتبہ بات کی اس نمبر پر، آپ کو نہیں دیا کہ نہیں دیا. پھر انہوں نے اپنے پارٹی کی مجبوریاں اور کچھ کوتاہیاں اور اس وقت کی حالت بتائی کہ اس وقت یہ حال ہے اور وہ پردھان منتری تھے، میں کیا کروں. علی میاں صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں. پرائم منسٹر آف انڈیا سے کہا آپ امیڈیٹلی آپ استعفیٰ دے دیں. ہم کو سب کو حیرت ہونی چاہیے. اگلے دن کے اخبار میں تھا کہ پردھان منتری نے استعفیٰ دے دیا. قرآن سے صرف امامت مصلی کے امام بنتے ہیں؟ نہیں. قرآن پڑھنے والے صرف تراویح پڑھایا کرتے ہیں؟ نہیں. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے وہ قرآن کو دیا نہیں جو دینا چاہیے. ورنہ ریموٹ یہ غریب رہے گا، فقیر رہے گا، اس کا کاشانہ میخانے سے بدتر رہے گا، لیکن اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پر کچھ لگائیں. ایک بات یاد آ گئی. قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. گھر سے چلے تھے، پھٹانے لے کر چلے تھے. سرمایہ جو تھا ختم ہو گیا تھا، پھر پھٹانے ختم ہو گئے تھے، مدرسے سے کھانا پاس نہیں ہوا تھا تو بھوکے تھے. تو کسی کے یہاں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم پانی بھریں گے، آپ ہمیں کھانا دینا. تو وہ 2 روٹی دیتے تھے. پانی بھر کر زینے پر چڑھ کر ان کے گھر میں پانی پہنچانا پڑتا تھا. وہ دوسرے منزلے پر رہتے تھے. قاری صاحب کہتے ہیں کہ وزن تھا، غریبی تھی، بے بسی تھی، بھوک تھی، نڈھال ہو جاتا تھا. تو پانی لے کر جب اوپر چڑھتا تو آدھا زینہ طے کرنے کے بعد پانی کے پیپے برتن رکھ کر اپنی بے بسی پر 2-4 آنسو بہاتا تھا.
کچھ دیر روتا تھا، پھر پانی بھرتا تھا، 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں کھاتا تھا۔ پھر ہمارے یہاں کے حافظ منظور صاحب آ گئے، ان کو بھی کھانا نہیں ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے 2 روٹیاں ملتی ہے، آج کے بعد سے 1 روٹی تم کھایا کرو، 1 میں کھایا کروں گا۔ جس نے ایسی قربانی دی، جس نے اپنا سب کچھ لگایا، اس کا یہ حال تھا کہ ریلوے منسٹر تھے جو انہی سے بیعت بھی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے نام پر ہم صدیق ایکسپریس چلانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا تھا، کہا نہیں میرے نام سے مت چلاؤ، سامنے ایک اور بھی ہے ان کے نام سے چلاؤ، سیتا ایکسپریس چلاؤ، منع کر دیا تھا۔ کچھ منتری جی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فیملی پلاننگ پر آپ دستخط کیجئے، تو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کر سکتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان سے جتنے زور سے بات کر رہے ہیں شاید آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ تو قاری صاحب نے کہا تھا میں خوب پہچانتا ہوں کہ یہ کلکٹر صاحب ہے اور یہ منتری صاحب ہے، ایسے اور بھی آ جائیں تو میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا ہوں۔ کچھ دیں تو ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، کچھ دیں تو اللہ ایسے لوگوں کو ایسا بناتا ہے کہ ان کے قدموں میں وقت کے تاج جھکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم قرآن کے لیے اپنا کچھ لٹانے والے بنے۔ ایک بات یاد آگئی بتا دے دیں، اس پر ختم کر۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک فروخ کا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب اپنے گھر میں داخل ہوئے، ضعیف تھے، تو نوجوان نے روک دیا کہ بڑے میاں کہاں جا رہا ہے، کچھ پردے کا لحاظ خیال ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ تو کہا بڑے میاں یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا میرا گھر ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں میرا گھر ہے۔ اس نے کہا میرا گھر ہے۔ میرا کرنے میں کچھ لوگ آ گئے، تو لوگوں نے بڑے میاں سے کہا بڑے میاں یہ نوجوان کا گھر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کسی کے گھر میں اس طرح بے اجازت داخل ہونا اور کہنا کہ ہمارا گھر ہے آپ کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا گھر ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھر ہے، سب ایک طرف میں تنہا ایک طرف، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ نکل جائیے یہاں سے۔ تو دروازے کے باہر جب انہوں نے قدم رکھا تو آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی کہ اللہ آج مجھے میرے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ جب یہ شور ہوا لوگوں نے کہا بڑے میاں آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کسی کے گھر میں چلیں اس طرح۔ تو اچانک گھر سے خاتون اس بچے کی نکلی، والدہ وہ اوپر چڑھی، اس نے دیکھا تو چلایا وہاں سے، کہا بیٹا یہ تیرے ابا ہے، 27 سال کے بعد گھر آئے ہیں۔ تو اس نے اپنے ابا کو واپس بلایا اور پھر ابا گھر میں بیٹھے کھانا نہ کھائے۔ تو پوچھا کہ میں نے وہ 30,000 درہم جو چھوڑ کر گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ اگر تم دو تو کچھ میں نے بھی پیسے لے کر آئے ہیں، یہ دونوں ملا کر باغ لے لیں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ ابھی آپ بہت مدت کے بعد آئے ہیں، تھک ہار کر آئے ہیں، ابھی تھوڑا آرام کر لیجئے، پھر صبح دے دیں گے، صبح حساب کتاب کر لیں گے۔ سو گئے۔ فجر کی نماز میں گئے تو وہاں مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا، وہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کیا۔ ایک مدت کے بعد آئے تھے اس لیے دل بیتاب تھا، بے چین طبیعت تھی، اپنے آقا کو، غم گسار امت کو بڑا درد مندانہ سلام پیش کیا، درود کی ڈالیاں پیش کی۔ جب وہاں سے اشکوں بھرے ندامت کے آنسو بہا کر جب وہ نکلے تو دیکھا کہ حلقہ لگا ہے اور مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے، اور نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ سامعین میں عوام نہیں ہے، خواص ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اہل علم ہیں، کبار علماء ہیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر ایک نوجوان عالم دین تھے جو آ کر چھوٹی سی مسند پر بیٹھے، انہوں نے درس حدیث دیا تو ان کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے، عجیب بات وہ کر رہے تھے، عجیب کلام کر رہے تھے، اور سب سر دھن رہے تھے، بڑے شوق سے، بیتابی کیفیت کے ساتھ سب بڑے کان لگا کر سن رہے تھے۔ جب وہ اٹھے تو وہ تو ایک نوجوان تھے، لیکن سامعین میں ان کے دادا کی عمر کے لوگ بھی تھے جو ان سے متاثر تھے۔
ان کی دست بوسی کر رہے تھے، بلکہ قدم بوسی جیسی کیفیت وہ دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ان سے انتہائی عقیدت مند